السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري
یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات، تمحیدات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے خاص اور مختص ہے، جو کل کائنات کے خالق، مالک، رازق اور قابض بھی ہے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء، حبیب کبریا، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسہ مطہرہ مشرفہ مکرمہ پر اللہ کی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام، ائمہ اربع، ائمہ حدیث، اولیاء دین، علماء دین، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالیٰ کے لیے، اور دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ میری اور آپ سب کی جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے۔ سن سنا کے اللہ رب العزت کی ذات مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، نہایت ہی ادب و احترام کے لائق میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، نیک اعمال ہی ایک انسان کا حقیقی سرمایہ ہے، اور یہی سرمایہ انسان کی اصل زندگی میں کام آئے گا۔ دنیا میں انسان اپنی جتنی وراثت بنا لے، جتنا بھی سرمایہ بنا لے، وہ دنیا میں ہی رہ جائے گا، لیکن نیک اعمال ایسے ہیں جو انسان کے ساتھ جاتے ہیں۔ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک بندے کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، ایک اس کے اہل و عیال، ایک اس کا مال، اور تیسرے اس کے ساتھ نیک اعمال جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، ایک چیز ہی اس کے ساتھ جاتی ہے، اور جو ایک چیز اس کے ساتھ جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان کے نیک اعمال ہیں۔ ہمارے یہاں اکثر یہ بات سننے کو ملتی ہے، یا ہمارے دوست احباب اس بات پہ اپنا اظہار بھی کرتے ہیں، تجزیہ بھی ہوتا ہے، مکالمہ بھی ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے ہمارے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کو ہر بات کا پتہ ہے کہ نیک عمل کرنا ہے، اسی میں ہی بھلائی ہے، برائی سے بچنا ہے، اسی میں ہی فائدہ ہے، لیکن سب کچھ جاننے کے باوجود ہم نیک اعمال کیوں نہیں کرتے، برائی سے کیوں نہیں بچتے؟ بہت سی وجوہات ہوں گی، 2 وجوہات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ آپ کو بات ضرور سمجھ آئے گی۔ یہ 2 باتیں میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ اپنی جماعت کے بزرگ عالم دین اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے، 100 کے قریب ہو چکے ہیں، عبدالرشید مجاہد آبادی حافظہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نیک اعمال نہ کرنے کی 2 وجوہات ہیں، انہوں نے 3
تین بتائی ہیں، تیسری ابھی میرے ذہن میں انشاءاللہ اگلے جمعہ میں، دو وجوہات جو بھی مجھے یاد ہے۔ ذرا توجہ سے اس بات کو سنیے گا کہ کیا وجہ ہے۔ ہمیں پتہ ہے نا نماز پڑھنی ہے، پتہ ہے ہمیں کہ نماز پڑھنی ہے، اذان 5 وقت ہماری مسجد میں، بلکہ ایک نہیں 5 مساجد ہماری ہیں، اس میں آواز بلند اذان ہوتی ہے اور ہر گھر کے اندر آواز جاتی ہے اس اذان کی، لیکن اس کے باوجود الا من رحم ربی لوگوں کی مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ سب کو پتا ہے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اس سے برکتیں ملتی ہیں، اس سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرماتے ہیں۔ سب کو پتا ہے اللہ کے ذکر میں ہی بھلائی ہے، لیکن اس کے باوجود نہ ہم نماز ادا کرتے ہیں، نہ ہم حقوق اللہ کو مکمل پورا کرتے ہیں، نہ ہی ہم حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم حرام کھاتے، حرام پیتے اور حرام پہنتے ہیں۔ جو لوگ حرام کھائیں گے، حرام پیئیں گے، حرام پہنیں گے، جتنے مرضی جلسے، یہ بھی ہم کہتے ہیں نا، وہ اس پہ کچھ فائدہ ہی کو نہیں، جتنے مرضی جلسے کرا لو، جنہوں نے نماز پڑھنی نہیں، یہ چاول کھانا دے، یہ ہماری بات ہے، یہ شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ بھائی اس کی وجہ یہ ہے ہمارا پہننا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا صحیح نہیں ہے۔ اگر یہ حلال ہو جائے گا تو ہم نماز بھی ادا کریں گے، ان دروس کا ہمارے دلوں پر اثر بھی ہوگا۔ لیکن جب دل ہی ہمارا خون ہی حرام کا ہے ہمارے جسم کے اندر، تو نیک باتوں کا اثر ہمارے ذہنوں پر اور ہمارے دلوں پر کیا ہونا ہے؟ وہ فرماتے ہیں پہلی وجہ یہ ہے جو لوگ حرام کھاتے ہیں، حرام پیتے ہیں، وہ لوگ عبادت کر ہی نہیں سکتے، ان کو توفیق ہی نہیں ملتی۔ وہ ایک حدیث بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک بندہ دور دراز سفر میں جاتا ہے، صحرا میں جاتا ہے، اس کے پاس جو ہے اس کے کپڑے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مٹی پڑ پڑ کے، رب و غبار پڑ پڑ کے گندے ہو جاتے ہیں۔ وہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد فرما دیتے ہیں۔ پوچھا گیا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جو پہنا ہوا ہے، جو اس کا زادِ راہ ہے، وہ حلال کا نہیں، حرام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی نہیں سنتا۔ اس لیے نیک اعمال اگر میں اور آپ کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اولادیں نمازی بنے، ہمارے بچے، ہماری بچیاں مساجد اور مدارس کی زینت بنے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان صفوں کے اندر ہماری اولادیں آئیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خود ان مساجد کی زینت بنے، تو اگر زندگی کے اندر ہمارا حرام کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق ہے تو اسے ختم کریں، انشاءاللہ دلوں کو سکون بھی ملے گا، نیک باتوں کا اثر بھی ہوگا، نیک اعمال کرنے کی اللہ رب العزت کی طرف سے خاص توفیق بھی ملے گی۔ دوسری وجہ انہوں نے بتائی کہ ہمارے ہاں بالخصوص اہل حدیثوں کے ہاں یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کا احترام نہیں کرتے، ہم اپنے علماء کا احترام نہیں کرتے، ہم اپنے ائمہ مساجد، ہماری مساجد میں جو نمازیں پڑھاتے ہیں، ہماری مسجد میں جو خطبہ جمعہ دیتے ہیں، ہماری مساجد میں جو بچوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں، یا ہماری مساجد کے وہ بزرگ جن کی سفید داڑھی ہو چکی ہے، یا ہمارے گھروں کے اندر رہنے والے ہمارے ماں باپ، ہمارے اہل محلہ کے بزرگ، ہماری مائیں اور بہنیں جو اس حالت میں پہنچ چکی ہیں کہ ان سے صحیح طرح چلنے نہیں ہوتا، ہم ان کے ساتھ ادب و احترام سے پیش نہیں آتے۔ اس ادب و احترام کے خاتمے کی وجہ سے، ان علماء کے ساتھ بدتمیزی اور بد تہذیبی کی وجہ سے، ان علماء کے ساتھ اپنے رویے اور اپنے تیور بدلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے توفیق ہی چھینی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں نیک اعمال کی توفیق نہیں عطا فرمائے۔ اس لیے ان دو چیزوں کو اپنے اندر سے ختم کریں، ایک اپنا پہننا، اپنا کھانا، اپنا پینا حلال کا بنائیں، اللہ کے خوش ہوں گے، نیک اعمال کی توفیق بھی ملے گی، اور دلوں کے اندر جو زنگ لگا ہوا ہے وہ بھی ختم ہوگا۔ اور دوسرا، مجھ سمیت آپ سب اپنے ائمہ مساجد، اپنے خطباء، اپنے بزرگ اور جتنے بھی علماء ہیں ہماری جماعت کے، سب کا ادب و احترام کیا کریں، ان کے ساتھ بد تہذیبی سے ایسے الفاظ کا استعمال نہ کیا کریں جو انہیں ذہن۔ دیکھیں ذاتی طور پہ مجھ میں کتنی خطائیں ہوں گی، مجھ میں کتنی غلطیاں ہوں گی، لیکن اس کو صحیح کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کے اندر جا کے اس بات کو کروں۔
اس کو درست کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ میں ایک مجمع لگاؤں وہاں پہ ان باتوں کو بتاؤں، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے آپ مجھ سے ملیں، آپ مجھ سے آگے ڈسکس کریں، آپ مجھے وہ بات بتائیں، پھر میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں اپنی اس غلطی کو ختم کروں اور اسے درست کروں۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے حرام سے بچنا ہے، حرام نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ اس کے قریب جانا ہے۔ حلال کا رزق تھوڑا ملتا ہے، کم ملتا ہے، پھٹے پرانے کپڑے ملتے ہیں انہیں پہننے، اس کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرنے، لیکن حرام کسی بھی صورت میں اپنی زندگی میں شامل نہ کریں۔ اللہ بھی خوش ہوگا اور نیک اعمال کی توفیق بھی انشاءاللہ العزیز ملے گی۔ گزشتہ 2 خطبات سے ہمارا عنوان چل رہا ہے کہ ثواب کمانے کے مواقع اور اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت کو کیسے حاصل کیا جائے۔ اس حوالے سے 6 اعمال میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ امید ہے، یقین ہے کہ مجھ سمیت آپ سب نے اس پر عمل پیدا ہونے کی کوشش کی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو آج بھی اعمال سنیں، اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 7واں وہ عمل ہے ثواب کمانے کا اور اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترس کھانا چاہیے، ترس، پیار کرنا چاہیے، محبت کرنی چاہیے۔ کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی محتاج ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترس کھاؤ اہل زمین پر، عرش والا ترس کھائے گا تم لوگوں کا۔ یعنی کہ اگر میں کسی کے ساتھ کوئی خیر، کوئی بھلائی کا کام کرتا ہوں، کسی کی مدد کرتا ہوں، کسی کو کوئی مشکل ہے تو اس کو ختم کرنے کی اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں۔ کوئی بھائی، کوئی بزرگ، کوئی دوست بیمار ہے، وہ دوائی نہیں دے سکتا، میں اس کو دوائی دے کر دیتا ہوں۔ کوئی کسی بھی حالت میں اس کے گھر کے اندر کھانا کھانے کی وہ سوغات یا وہ اناج موجود نہیں ہے، میں اس کے گھر کے اندر وہ چیزیں پہنچاتا ہوں۔ یا کوئی ایسے ہیں جن کے پاس آج سردی کا موسم ہے، گرم جو ہے وہ لباس پہننے کو نہیں ہے، جرسی نہیں ہے، جرابیں نہیں ہے، چادریں نہیں ہے، میں اہل زمین پہ ترس کھاتا ہوں، میں اپنے مال میں سے ان غریبوں کی، ان مسکینوں کی مدد کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اہل زمین پر ترس کھائے گا اللہ رب العزت کی ذات اس پر ترس کھائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی جاندار اور شاندار حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر مسکینوں کی، محتاجوں کی مشکلات کو دور کرو، کل قیامت کے وقت اللہ رب العزت کی ذات آپ کی پریشانی کو دور فرمائیں گے۔ اس لیے یہ ثواب کمانے کا بڑا سنہری موقع ہے۔ اگر اللہ، میں اکثر بچوں کو کہتا ہوں، وہ گزشتہ خطبہ میں اس سے پہلے ہم نے ایک بات کی تھی کہ ایک کسان تھا جو اپنا 4 آنے کنویں کے اندر پھینک دیتا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں دے دیتا تھا۔ تو میں اپنی کلاس کے بچوں کو مخاطب ہو کر کہا بیٹا آپ یہ نہ سمجھیں آپ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتے، بلکہ آپ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں۔ وہ پوچھتے سر کس طرح ہم خرچ کریں؟ کہا بیٹا کہ جو آپ کو اپنے پیسے ملتے ہیں نا، 10 روپے ملتے ہیں، 20 روپے ملتے ہیں، 50 روپے ملتے ہیں، بلکہ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جنہیں 100 روپیہ ملتا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ اپنی کلاس فیلو بچوں کو دیکھا کرو، بہت سے بچے ایسے ہوں گے جن کے پاس اسٹیشنری کی چیزیں نہیں ہوگی، پینسل نہیں ہوگی، ربڑ نہیں ہوگا، کاپی لکھنے کے لیے نہیں ہوگی، اور بہت سے بچے ایسے ہوں گے جن کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے۔ جو دکان سے آپ اشیاء لیتے ہیں کھانے کے لیے، بہت سے بچے آپ کو ملیں گے ان کے پاس وہ پیسے نہیں ہوں گے۔ آپ اپنے گلی میں دیکھا کریں، آپ اپنے محلے میں دیکھا کریں، آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھا کریں، ایسے بچے جو غریب ہیں جن کے پاس پیسے نہیں، آپ اپنی جیب خرچ میں سے ان کو دیں۔ اسی طرح بڑوں کو بھی چاہیے کہ ہم دیکھیں ہماری گلی کے اندر، ہمارے محلے کے اندر، ہمارے رشتہ داروں کے اندر کوئی ایسا غریب تو نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو اس بات کی طرف ہماری توجہ مبذول کروا رہی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو نصیحت کی جو ہماری توجہ اس طرف کروا رہی ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ تم نے تو اچھا کھا لیا ہے، اگر آپ کے گھر کے ساتھ والے لوگ اگر بھوکے سوئے ہیں تو آپ گنہگار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت کی کہ گھر کے اندر اگر سالن بنانا ہے تو اس کا شوربہ ذرا زیادہ رکھنا تاکہ اگر ہمسائے کو بسا اوقات ضرورت پڑے تو اس کو بھی دے دینا۔ یہ حدیث مبارکہ بتاتی ہے کہ اہل زمین پر ہمیشہ رحم کرنا ہے،
لیکن افسوس کے ساتھ میں اس بات کو تقریباً ہر خطبہ میں کہتا ہوں کہ ہمارے دل صاف نہیں ہے، ہمارے دل صاف نہیں، اور یہ سچی بات ہے۔ ایک گھر کے اندر دو بھائی رہتے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں ہے۔ باپ اپنے بیٹوں کے ساتھ، بیٹے اپنے باپ کے ساتھ، بہنیں اپنے بھائیوں کے ساتھ، بھائی اپنے بہنوں کے ساتھ، بچے چھوٹے چھوٹے اپنے والدین کے ساتھ نہ خوش ہیں، اور جس کی وجہ یہ ہے کہ ہم حقوق کو پورا نہیں کرتے، ہم حقوق العباد کو پورا نہیں کرتے۔ بچے ہوں، بزرگ ہوں، بڑے ہوں، جوان ہوں، اگر حقوق کو پورا نہیں کیا جائے گا تو ان کے دلوں کو ٹھیس پہنچے گی، اور یہی ٹھیس ہمیں نقصان پہنچائے گی۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، دلوں میں خطوطیں، عداوتیں آئے گی، بغض اور کین آئے گا، جس وجہ سے پھر دلوں میں حسد پیدا ہوگا، اور اسی حسد کی وجہ سے وہ لوگ سوچتے ہیں کہ بسا اوقات بری نظر لگ جاتی ہے، اس سے بہت سے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو اس طرف لائیں کہ ہم نے اہل زمین پر رحم کرنا ہے۔ جب ہم اہل زمین پر رحم کریں گے تو اللہ رب العزت کی ذات اپنے عرش پہ بیٹھ کر ہم پر رحم کرے گا، اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا، اس کی خاص برکتیں ملیں گی، اس کی خاص توفیق ہمیں ملے گی کہ ہم نیک اعمال بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس 7ویں عمل پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ 8واں عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ سب سے پہلے اس کا عنوان سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا لب لباب اور عنوان اللہ تعالیٰ پر، اللہ ذرا توجہ سے، اللہ تعالیٰ پر لازم ہے، توجہ سے، اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس بندے پر راضی ہو جائے اور اس کو جنت کا مہمان بنا دے۔ دوبارہ سنیں، اللہ تعالیٰ پر لازم ہے، یہ حدیث کا مفہوم ہے ایک لحاظ سے، اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اسے جنت کا مہمان بنا دے۔ حدیث سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کے وقت اس دعا کو 3 دفعہ پڑھتا ہے اور جو شام کے وقت اس دعا کو 3 دفعہ پڑھتا ہے اور ساری زندگی اپنی اس حدیث مبارکہ پہ عمل پیرا ہو کے گزارتا ہے، کل قیامت کے روز وہ اس حدیث کا مستحق بنے گا کہ اللہ پر لازم ہے، ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جائے، اور جب اللہ راضی ہو جائیں گے قیامت کے روز، اس کا مطلب ہے وہ بندہ جنت کا مہمان بن جائے گا۔ کون سی دعا؟ امید ہے یہاں پہ لکھی ہوگی، نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کے وقت اس دعا کو 3 دفعہ اور شام کے وقت اس دعا کو، گزشتہ جمعہ میں بھی بتائی تھی ایک حدیث، میں پوچھتا تو نہیں کس کس نے یاد کی ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ بہت سے میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے نوجوان، میری مائیں اور بہنیں ہوں گی جنہوں نے اس دعا کو یاد کیا ہوگا اور پورا ہفتہ صبح کے وقت 4 دفعہ اور شام کے وقت 4 دفعہ اس دعا کو پڑھا ہوگا۔ یہ دعا ہے صبح کے وقت 3 دفعہ پڑھنی ہے اور شام کے وقت 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ اللہ پر لازم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر راضی ہو جائے۔ دعا کو سنیں، اگر یاد نہیں تو اس دعا کو یاد کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح نماز پڑھتا ہے، نماز کے بعد نماز کے اذکار کرتا ہے، پھر صبح کے اذکار شروع کر دیتا ہے، اس دعا کو پڑھ دیتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس دعا کو 3 دفعہ پڑھیں، کتنی آسان ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح 3 دفعہ پڑھنے کی وجہ سے، شام کو 3 دفعہ پڑھنے کی وجہ سے جب قیامت کے روز اللہ کے دربار میں وہ بندہ پیش ہوگا، اللہ پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پہ راضی ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی جنت کا مہمان بنا دیں گے۔ اس لیے اگر دعا یاد نہیں تو یاد کریں، یاد کرنے کے بعد صبح کے اذکار اور شام کے اذکار میں اس عمل کو شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس حدیث پر بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ 9واں عمل، ٹائٹل سنیں، حدیث کا مفہوم۔ آپ نے فرمایا 10 لاکھ نیکیاں تھوڑی نہیں ہیں۔ یہ ذرا اعلان ہو جائے نا کہ اگر ایک بندہ یہ کام کرے اسے 10 لاکھ انعام ملے گا اور اس کا سکیل بڑھا کر 10 لاکھ درجے بلند کر دیا جائے گا، اور اگر اس نے کوئی غلطی کی ہے تو 10 لاکھ گنا اس کو معاف بھی کر دیا جائے گا، تو مجھ سمیت سارے بندے اس بات کی کوشش کریں گے کہ بات کرنا اس کو حاصل کروں۔ یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی،
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے عمل بتایا ہے کہ میری امت کے بندے اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ایک انبار جمع کر لیں، نیکیاں اتنی زیادہ ہوں کہ اللہ کے دربار میں پیش ہوں، اللہ خوش ہو جائے، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑا کر جنت الفردوس کا مہمان بنا دے۔ آپ نے فرمایا 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی، 10 لاکھ گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور 10 لاکھ اس کے درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ اور اسی حدیث کے نیچے والی حدیث ہے سنن ترمذی کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 لاکھ گناہ معاف ہوں گے، 10 لاکھ نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت کا مہمان بنا دے گا۔ اب عمل سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک بندہ بازار میں داخل ہوتا ہے، ہمارے بہت سے یہاں پہ دوست ہوں گے، بزرگ ہوں گے جن کی روٹین ہوگی کہ وہ ڈیلی بیسس پہ بازار میں جاتے ہوں گے، کچھ ہوں گے وہ کبھی کبھار جاتے ہوں گے، لیکن جاتے تو ہم ہیں نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بازار میں داخل ہونے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے نامت، کچھ بندے ایسے بھی ہوں گے جن کے گھر ہی بازار کے اندر ہوں گے، جب گھر سے نکلے گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھیں اور اس کے بعد اس دعا کو پڑھیں، نامہ اعمال میں روز، اور اگر 5 دفعہ نکلتے ہیں تو 5 دفعہ یہ اعزاز، 10 لاکھ نیکیاں، 10 لاکھ گناہ معاف اور 10 لاکھ درجات بلند، اور ایک حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا مہمان بنا دیں گے۔ آپ نے فرمایا جب بندہ بازار میں داخل ہو اس دعا کو پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک چھوٹی سی دعا جو 3 لائنوں پہ محیط ہے، آپ نے فرمایا جو اس دعا کو بازار میں داخل ہونے سے پہلے پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 لاکھ نیکیاں لکھیں گے، 10 لاکھ گناہ معاف فرمائیں گے، 10 لاکھ درجات بلند فرمائیں گے، اور ایک حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا مہمان بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب میں بازار میں جاؤں، جب آپ بازار میں جائیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دعا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہم اس دعا کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال میں اس درجات کو اور ان نیکیوں کو ضرور لکھیں گے۔ 10واں وہ عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو عام کرو، بزرگوں سے، دوستوں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے گھر کے اندر آئے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تو پھر کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر جب ملتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں تک بھی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول بتاتے ہیں اگر نماز بھی ہو رہی ہے نا، ذرا کچھ ہمارے لوگ ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب جماعت ہو رہی ہے تو سلام نہیں کہنا چاہیے، اس وقت بھی سلام کہنا چاہیے اگر آپ مسجد میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب کا طریقہ بھی بتایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول مسجد میں داخل ہوئے، آپ نماز پڑھ رہے تھے، اس نے آگر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ تھوڑا سا اوپر کر کے اس سلام کا جواب دیا۔ اس لیے ہر حال میں، ہر صورت میں سلام کو عام کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام، 3 اعمال بھی اس میں بعد میں بتائے۔ ایک آپ نے بتایا کہ سلام کو عام کرو، سلام کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصل الارحام، اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیموں اور مسکینوں کو کھانا پلاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمل بتایا اس وقت اٹھ کر نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوتے ہیں، یعنی کہ تہجد کا اہتمام کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے سلامتی کے ساتھ جنت کا مہمان بنیں گے۔ اس لیے یہ حدیث مبارکہ بھی اپنی زندگی کے اندر شامل کریں، اپنے عزیزوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو، جب گھر میں داخل ہو، جب گھر سے باہر نکلیں، جب کسی دوست سے ملاقات ہو، جب کسی عزیز سے ملے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں۔ انشاءاللہ جہاں پہ اس کی 30 نیکیاں ملنی ہیں آپس میں محبت بھی بڑھے گی، جہاں پہ اس کی 30 نیکیاں ملنی ہیں آپس میں پیار بھی بڑھے گا، جہاں پہ اس کی 30 نیکیاں ملنی ہیں وہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ الفت بھی بڑھے گی، محبت بھی بڑھے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آج ہم نے نیک اعمال سنے ہیں اور میں نے سنائے ہیں، ایک سب سے پہلے اپنے عزیز و اقربا پر ترس کھانا، دوسرا اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے قیامت کے روز راضی ہو، وہ دعا
تیسرا جب ہم بازار میں داخل ہوں تو وہ دعا، اور آخری سلام۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به